ماشاء اللہ، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ برے حکمران کے ساتھ رعایا کا تعلق ہم نے پڑھ نہیں لیا تھا۔ عن ابی سعید الخدری، ابی سعید الخدری سے روایت ہے، کہتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، خطیباً، اور ہمارے درمیان بات کرنے لگے، خطابت کرنے لگے۔ فکان من خطبتہ ان قالا، اور انہوں نے اپنے خطبے کے درمیان میں یہ کہا، خطبے میں سے انہوں نے یہ بات کہی، الا انی اوشکو، سن لو مجھے ڈر ہے، انی ادعا فاجیبا فیل فیلیکم، ٹھہریے ایک منٹ لیڈیز، میرے ساتھ ہوا یہ ہے، حبل اللہ کے اسٹوڈیو میں گئی تھی، اور وہاں پر جا کے میں نے اپنی جو ہے اسپیکس جو ہے نا وہ میں ادھر چھوڑ آئی ہوں لائک آلویز، اور مجھے نظر بالکل نہیں آ رہا، لیٹ می ٹرائی، تو ایک بار تھوڑا سا بڑا کر دیجیے، نظر بالکل نظر نہیں آ رہا، کہاں پہ کر دیا، چلیے اللہ کی امان میں۔ اچھا جی، ادعا فاجیبا فیلیکم فیلیکم عمال من بعدی یقولون ما يعلمون ويعملون بما يعرفون وطاعة أولئك أولئك طاعة فتلبثون كذلك دهرا ثم يليكم عمال من بعدهم يقولون ما لا يعلمون ويعملون ما لا يعرفون۔ تھوڑا سا پہلے ترجمہ کرتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے چلیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے خطبے میں سے کچھ یہ باتیں کہیں جن کو سعید الخدری کہتے ہیں کہ سن لو مجھے ڈر یہ ہے کہ انعدا، کہ مجھے بلا لیا جائے، فوجیب، ظاہر ہے جب میرا بلاوا آ جائے گا، میری موت آ جائے گی تو مجھے جانا ہی جانا ہوگا، آگے کیجیے گا، اللہ حافظ، آگے کیجیے گا۔ فیلیکم، تو پھر ہوگا کیا کہ تمہارے جو مختلف جو گورنرز ہیں، عمال کا مراد یہ ہے کہ اولو الامر، حاکم جو ہے نا، وہ تمہارے ذمہ دار بن جائیں گے، من بعدی، میرے بعد، یقولون، عالم یہ ہوگا وہ باتیں کریں گے جن کو ان کو پتا نہیں ہے، اور اب وہ عمل کریں گے جن کو وہ پہچانتے نہیں ہیں، یعنی دماغ خراب، کچھ پتا نہیں ہے، نہ کہنے کی ذمہ داری ہے نہ عمل کی ذمہ داری ہے۔ وطاعت اولئک طاعہ، ٹھیک ہے، ان کی اطاعت جو ہے اسی طرح کی اطاعت ہی ہوگی، فتلبثون کذالک دہرا، اسی طرح کچھ وقت گزرتا جائے گا، ثم یلیکم عمال من بعدہم، اس کے بعد تمہیں مختلف قسم کے دوبارہ حکمران تمہیں تم پر مسلط ہوں گے، یا تم ان کے انڈر آ جاؤ گے، یقولون ما لا یعملون یعلمون، وہ باتیں کریں گے جن کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم اپنے سامنے سوال ہم نیم کر سکیں نا، اپنے عمل کو ہم لیبل کر سکیں، تو شاید ہم بہت اشیمڈ ہو جاتے ہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب میں حسد کر رہی ہوتی ہوں تو میں اس کو مختلف نام دے دیتی ہوں۔ کسی طرح اگر میں کسی طرح بتا سکوں کہ جو میں حسد کر رہی ہوں اس کو حسد کہتے ہیں، تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک این حسد۔ اس کی بالکل یہ مثال ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جب وہ میری اسائنمنٹس کو وقت مقرر پر نہیں کرتے نا، تو میں ان سے کہتی ہوں آپ نے خیانت کی ہے، وہ ایک دم کہتے ہیں میم یہ آپ نے کیا بات کہتی، خیانت، ہم تو خیانت نہیں کی۔ میں ان سے کہتی ہوں جب آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں تو یہ خیانت ہوتی ہے۔ اوہ، ہے خیانت، اٹس ناٹ ایزی ٹو ایکسپٹ دیٹ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کہیں گے جو ان کا جو اس کا علم نہیں رکھتے، بغیر علم کے پیپر کی اڑائیں گے، اور عمل وہ کریں گے جس کو وہ پہچانتے نہیں، جس کو وہ اون نہیں کرتے۔ فمن ناصحہم ووازرہم وشد علی اعصابہم، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے ان کی ہمدردی کی اور ان کے مشورہ دینے والے بڑے اور ان کی سپورٹرز بنے، وشد علی اعضادہم، ٹھیک ہے، کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بازوؤں کو مضبوط کیا، فاولئک قد ہلکوا واہلکوا، تو یہ وہ لوگ ہیں خود بھی برباد ہو گئے اور دوسروں کو بھی برباد کر دیا۔ خالطوہم باجسادکم، اوپر کیجئے گا ذرا، ٹھیک ہے، ان خالطوہم باجسادکم، اور جو ان کے ساتھ رہنا ضرور جسموں کے ذریعے، وزایلوہم باعمالکم، لیکن ان کے اعمال کی پیروی نہ کرنا، یعنی ظاہر ہے انسان اپنا ہمسایہ تو نہیں نہ بدل سکتا، تمہیں رہنا تو انہی کے بیچ میں پڑے گا، لیکن یہ کہ تمہارے عمل ان کے عملوں جیسے نہیں ہونے چاہیے۔ وَأَشْهَدُوا عَلَى الْمُحْسِنِ بِأَنَّهُ مُحْسِنٌ وَعَلَى الْمُسِيءِ بِأَنَّهُ مُسِيءٌ، اور یاد رکھنا گواہ اس بندے پر رہنا، ٹھیک ہے، جو کہ نیک ہے اور اس لیے کہ وہ نیک ہے،
اس کی نیکی کی وجہ سے اس کے ساتھ رہنا، اور برائی سے اس لیے برے سے دور ہو جانا یا برائی کے اوپر گواہی دینا اس لیے کہ وہ برائی ہے. کیا اس کو ہم کہتے ہیں ڈو دی رائٹ تھنگ. ٹھیک ہے، رائٹ فل تھنکنگ. آ گئی نا وہ بات. حکمرانوں کی اطاعت جو ہے وہ مطلق نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول نے کہا ظلم و ستم، وحش و بربریت، خود غرضی، مفاد پرستی، تمہیں رہنا تو پڑے گا. تو بات ہے ایسا کرنا کہ جسمن تو ان کے ساتھ ہونا لیکن عمل تمہارے فرق ہونے چاہیے. تمہاری گواہی نیکوں پر ہونی چاہیے، ان کی نیکی کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے نہیں، کسی مفاد کی وجہ سے نہیں. اور تمہاری برائی کے اوپر گواہی ہونی چاہیے برائی کی وجہ سے. آ جا کے وہی آگے آ کے شہادت حق، اور اللہ قبول نہیں کرتا جب تک ایک بندہ اللہ کی خاطر خالص کر کے کھڑا نہیں ہو. چلیے جی اب آگے آ جائیے، نئی حدیث آ گئی، بد کردار عمرا کے ہاں ملازمت کرنے سے گریز کیا جائے. 1354 ان ابی سعید و ابی ہریرہ، ابی سعید اور ابی ہریرہ سے روایت ہے، قالا دونوں کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، تمہارے پر ایسے عمراء آئیں گے، یقربون شرار الناس، جو بدترین لوگوں کو اپنا ساتھی بنائیں گے. ٹولہ پورے کا پورا کھانے والا ہوگا، سارے کے سارے کرپٹ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے. وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَن مَوَاقِيَتِهَا، نماز کے اوقات کو لیٹ کر دیں گے، نماز لیٹ کر کے پڑھیں گے. باتیں ہو رہی ہیں نا، مشورے ہو رہے ہیں، تو نماز ٹھہر کے پڑھ لیتے ہیں. فمن ادرک ذلک منہم، جس نے پایا یہ چیز ان میں سے، فلا یکونن عریب کا سمجھ نہیں آئی، وہ ان کا جو ہے منتظم نہ بنے، ولا شرطین، اور ان کا سپاہی نہ بنے. شرطی کہتے ہیں ملازم کو. ولا جابین ولا خازنن، نہ ان کا جو ہے وصول کنندہ یعنی ان کے بہاف پر پیسے لینے دینے والا، ولا خازن، اور نہ ہی ان کا خزانچی، یعنی ان کے ہاں ایسے بندے کو عہدہ قبول نہیں کرنا. امام ابو حنیفہ کی مثال دوں گی، ان کو چیف جسٹس کا عہدہ نہ قبول کرنے کے اوپر، اور یہ وقت وہ تھا جب چیف جسٹس کا مطلب پتہ کیا تھا، 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی اسلامی حکومت تھی جس کا چیف جسٹس بننا تھا. امام ابو حنیفہ کو قبول اس لیے نہیں کرنا تھا کہ گناہ کرو خود اور سٹیمپ لگواؤ مجھ سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو موت اتنی پاکیزہ تھی کہ زندان میں آئی تھی. پہلے آپ کو قید کیے رکھا، آپ نے نہیں مانا تو نہیں مانا، اور بعد میں پھر آپ کو نکال دیا گیا، دوبارہ آپ کو قید کر دیا گیا. کچھ کہتے ہیں زہر دے دیا گیا، موت بھی طبعی نہیں تھی، اور کچھ کہتے ہیں اس لیے کہ اس اللہ کے بندے کی فالوئنگ اتنی زیادہ تھی کہ ان کو قید میں رکھ کے بھی ایک مصیبت ہی بنی ہوئی تھی حکمرانوں کے لیے. نہیں، میں تمہارا نہ خزانچی، نہ میں تمہارے سٹیمپے لگانے والا، کرو تم ظلم، میں تمہارے معاملے سے دور. امت مسلمہ کے حق میں نرم حکمران کے لیے دعائے نبوی اور سخت کے لیے دعا. طیبہ آپ کو کرنا ہوگا ذرا تھوڑا سا میرا سائڈ سے جو ہے نا عربی وہ ہو رہی ہے، ذرا تھوڑا سا سیٹ کیجئے اس کو، درمیان میں لے کے آئے. ہاں آ گیا. 1355 عن عبد الرحمن ابن شماسہ، عبد الرحمن بن شماسہ کہتے ہیں، قال اتیت عائشہ، میں آیا عائشہ کے پاس، اسألها عن شیء، کہ میں نے ان سے کوئی بات پوچھنی تھی. فقالت، تو کہنے لگی، میں مننتا، تیرا کن لوگوں سے تعلق ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا، رجل من اہل مصر، میں اہل مصر میں سے ہوں. قلت، تو کہنے لگی، میں نے کہا، ٹھہریے، ہاں، کیف کان صاحبکم لکم فی غزاتکم ہذہ، میں نے کہا اہل مصر میں سے. انہوں نے کہا تمہارا ساتھی اس لڑائی میں کیسے رہا؟ ٹھیک ہے. فقالا، تو کہا، ما نقمنا منہ شیء، ہم نے کسی بات میں اس کی مخالفت نہیں کی، یعنی وہ جو کر رہا ہے بس کر رہا ہے، ہم کیا کر سکتے. ان کان لیموت للرجل من البعیر، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کسی بندے کا اگر اونٹ مر جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، فیعطیہ البعیر، تو وہ اس کو اپنے پاس سے اونٹ دے دیتا ہے. والعبد فیعطیہ العبد، کسی کا غلام جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کو غلام اپنے پاس سے دے دیتا ہے. ویحتاج الی النفقۃ، اور وہ لوگوں کی جو ہے نا ضرورتوں کو پہنچتا ہے یا پوری کرتا ہے خرچ کے ساتھ، یعنی لوگوں کو دیتا ہے. فیعطیہ النفقہ، جن کے پاس نفقہ نہیں ہوتا ان کو وہ نفقہ دے دیتا ہے. فقالت، سیدہ عائشہ نے کہا، اما انہ لا یمنعنی الذی فعل فی محمد بن ابی بکر، انہوں نے کہا
اس نے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کے حق میں جو کچھ کہا، ٹھیک ہے، ان اخبرکا، اگر میں تمہیں سناؤں گی، ما سمعت من رسول اللہ، کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ میں نے جو اللہ کے رسول سے سنا تھا، یقول فی بیتی، جو بات انہوں نے میرے گھر کے اندر بیٹھ کے کہی تھی، اللہم اے اللہ، من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم، جس نے میری امت کے کچھ معاملات کی ذمہ داری لی، فشق علیہم، اور ان کا پر مشقت ڈالی، فشقق علیہم، تو بھی ان پر مشقت ڈال دینا، آگے کر کیجئے، ومن، اور جس نے ولی من امر امتی شیئن، جس نے ذمہ داری لی میری امت کے معاملات کی کچھ، فرفق بہم، اور اس میں نرمی اختیار کی، فرفق بھی، تو اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرم بن جانا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سیدہ عائشہ جو ہیں یہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھیں، اس کے بعد انہوں نے جہاں پر ابو بکر اور عمر کا خوبصورت دور دیکھا تھا نا، وہاں پہ انہوں نے بہت تکلیف دہ دور دیکھا تھا۔ سیدنا عثمان کے بعد ان کی جو شہادت تھی، جو مظلومانہ شہادت تھی، اور اس کے بعد سیدنا علی کا دور دیکھا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ جبل میں سیدہ عائشہ نے جو ہے وہ کی تھی، وہ سیدنا علی کے خلاف خروج بھی کیا تھا، لیکن بعد میں پھر بہت اس پر پچھتائی بھی تھی، کہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس وقت جو ہے یہ مفادات کی جو جنگ ہے، اس کے اندر جو پامال ہو رہا ہے وہ اللہ کا دین ہو رہا ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ پھر عامر بن حزم کا جو جب قتل ہوا، ٹھیک ہے، اور ان کے قتل کی وجہ جو ہے اس وقت بنو امیہ اور کی جو مخاصمت ہے سیدنا علی یعنی اہل بیت کے بارے میں، وہ واضح ہو کے سامنے آ گئی تھی۔ پھر سیدہ عائشہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہ جو سیاسی جنگیں ہو رہی ہیں نا، اس میں نہ حمایت کرنے کا فائدہ ہے نہ اس کا فائدہ ہے، لیکن پڑتی تھی، تکلیف میں تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے وہ جو صاحب تھے نا اہل مصر والے، ان سے امیر معاویہ کے بارے میں اور عمر بن العاص کے بارے میں پوچھا، کیونکہ اہل مصر جو تھے ان پر حکومت تھی عمر بن العاص، امیر معاویہ اور مغیرہ بن شعبہ کی۔ تو ہوا کیا کہ اس آدمی نے لیکن جب اپنے امیر کی تعریف کی تو اس پر سیدہ عائشہ نے کہا کہ امیر جو ہے اگر وہ اپنے رعایا کے حق میں اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، یعنی پھر انہوں نے چپ کر کہیں، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے محمد بن ابو بکر کے ساتھ یہ جو اس طرح سے کر کے کیا کیا کیا، یعنی ان کی زیادتیوں کا بھی ان کو پتا تھا، لیکن she refrained herself to comment negatively on that، اور اس کے بجائے انہوں نے ایک اچھی جو بات تھی اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کے اندر دعا بھی کر ڈالی۔ اللہ کی بندی تھیں، اللہ کے رسول کی زوجہ تھیں، اور سمجھ رہی تھیں کہ اس فتنے کے دور کے اندر نیگیٹیوٹی کو اٹھانے کا مطلب جو ہے وہ صرف یہاں تک نہیں ہے، کہاں تک جائے گا۔ چلیے جی اگلی دیکھتے ہیں، ان انس مرفوعا، انس سے مرفوعا روایت ہے، ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ، اللہ نے پوچھنا ہے ہر ذمہ دار سے، راع کہتے ہیں چرواہے کو، جو اس کی چرواہیگی میں چیزیں آتی ہیں ان کی، حفظ ذالک ام ضیع، کہ کیا اس نے اپنی ذمہ داری کی حفاظت کی تھی یا ضائع کر دیا تھا، حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، بندے سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے گھر والوں کے بارے میں کہاں چلا۔ چلیے جی بعد میں سنیں گے فون۔ اچھا جی، بندے سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے انہوں نے یہ بات کہا کہ حتیٰ کہ بات یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جس پر اس کا 4 بندوں پہ حکم چلتا ہے نا، وہ ان کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس ذمہ داری کی وہ حفاظت کرتا ہے یا اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ چلیے جی ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں اور بس کرتے ہیں۔ 1357، رعایا سے دھوکہ کرنے والے حکمران کا انجام، عن معقل ابن یسار، معقل بن یسار سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، ایما راع استرعى رعیت فغشها فهو في النار، جس بندے کے اوپر رعایا کی کوئی ذمہ داری ڈال دی گئی یا اس نے اٹھائی، حکمران بن گیا، گورنر بن گیا، سینیٹر بن گیا، جو ہے وہ شہر کا وہ کیا ہوتا ہے میونسپلٹی کا وہ جو ہے وہ میئر بن گیا وغیرہ وغیرہ، فغشہا، اور پھر اس کے معاملے میں دھوکہ کیا، فہو فی النار، تو وہ آگ میں داخل ہو جائے گا۔ چلیے جی نیکسٹ حدیث لائیے اور اس کو ہم کرتے ہیں یہاں پر، بس یہاں پر ٹھیک ہے، تھوڑا سا نیچے کیجیے گا تاکہ تصویر اچھی لے لیں ہم۔ یہ والی حدیث ہماری ہوگی نا اہل خلفاء کا وبال ہونے پہ پڑے گا۔ چلے جی انشاءاللہ۔
اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے. السلام علیکم میم. اپنی اپنی ڈومین کے اندر جو ہے نا کسی طرح نیکی کر جائے نا. میرے پاس ابھی پچھلے دنوں ایک صحابہ کا کوشچن آیا تھا اور کہنے لگی کہ میں کسی بڑے عہدے پر ہے جو جہاں پہ یہ لوگ فنڈز لے کے کنسٹرکشن کراتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. کہنے لگی ہوتا یہ ہے کہ وہ ہمیں نا 2% ملتا ہے, 2% ملتا ہے اور اس میں میرا بھی ہوتا ہے, تو میں تو نہیں لے رہی. تو ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ ایکسین اور ہر تک کا جاتا ہے. کہنے لیکن میرے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. ایک تو وہ مجھے پسند نہیں کرتے, دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں مجھے تنگ کرتے ہیں. مثلا ہمیں سائٹس وغیرہ پہ جانا ہوتا ہے, اس کے لیے ہمیں کچھ فیسلٹیز پیٹرول وغیرہ یا گاڑی وغیرہ ملتی ہے, تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں, پھر اگر تم نے نہیں لینا تو تمہیں نہیں دے سکتے, جاؤ پھر اپنے پلے سے خرچ کرو. تو کہتی ہیں پھر یہ بھی ہے کہ میں کیا کروں, میں نے اگر وزٹ نہیں کیا اس سائٹ کا اور ویسے ہی لکھ دیا کہ ایسے اور ویسے, تو وہ بھی تو غلط بات ہے. تو میں یا تو مجھے اجازت دے دیں, میں ایسا کرتی ہوں ان سے لے لیا کروں گی, غریبوں کو دے دوں گی. میں نے ان سے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا, ٹھیک ہے, اگر تو آپ نے لے کے تو غریبوں کو دینا شروع کر دیا تو ان کی بنی رہے گی, وہ چاہتے ہی ہیں, وہ خود بھی یہی کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر ایک کہیں نہ کہیں چندہ خیرات وغیرہ دیتا ہوگا. اور میں نے کہا اور اگر آپ اسی بات پہ رہیں, وہ جو وٹرول کے خرچے ہیں پلے سے کر لینا. سمجھ لیجئے کہ تنخواہ اگر 1 لاکھ ہے تو سمجھ لیجئے گا میری تنخواہ جو ہے وہ 80,000 ہے, بیچ میں سے 10-20 ہزار اس میں خرچ کر لیجئے گا. کبھی ڈٹی رہے نا. آپ دیکھیے گا ایک بندہ وہاں پہ, 4 بندے لازمن نکل ہی آئیں گے جو سمجھتے ہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا. کیا پتہ اللہ آپ کو مضبوط کر دے, نہیں مضبوط کرے گا. تو اس جگہ کے اوپر آپ کا جو ضیاء ہو رہا ہے وہ آپ کے پتہ نہیں کتنا بڑا ثواب بنے گا. ہم سب کے پاس اپنا اپنا فلسطین, اپنا اپنا غزہ جہاد کرنے کے لیے موجود ہے. اٹھیے اپنی ذمہ داری لیتے. السلام علیکم. اللہ السلام. السلام علیکم میم.